السلام علیکم ناظرین، اداریہ نیوز کے ساتھ میں ہوں رخسانہ خان۔ ناظرین، عمران خان کی مہنگائی کے خلاف الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس وقت اس مہم کا دائرہ پورے ملک تک پھیل چکا ہے۔ مختلف شہریوں سے ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آئیے جانتے ہیں عوام سے کیا عمران خان ان ریلیوں کے ذریعے، اس مہم کے ذریعے حکومت کو الیکشن پر قائل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ جو بھی حکومت ہمیں آتا ہے تو وہ تو یہی کہتا ہے کہ بھئی ہم مہنگائی کو ختم کریں گے، مگر رزلٹ وہی نکلتا ہے جو پہلے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم تو پاسٹ کو دیکھ کے ہمیں تو یہ اندازہ ہے کہ یہ تو صرف اس طرح کی باتیں ہیں، پر پریکٹیکلی اتنا نہیں ہو رہا۔ یہ تو ہم یہی کہیں گے کہ بھئی جس طرح پاسٹ میں ہے فیوچر میں بھی وہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ جی، مجھے اس بارے میں تو بالکل نہیں لگتا، کیونکہ انہوں نے اپنے 3 سال کے دور میں ساری مہنگائی کو بڑھانے والے بھی وہی ہیں، کیونکہ پہلے جو چیزوں کے ریٹ تھے اس سے 300 گنا انہوں نے کیے ہیں۔ تو ابھی اگر یہ سب لوگ اپنے اقتدار کے لیے، نواز شریف بھی اور عمران خان بھی، اور اس میں صرف رگڑ جو ہے وہ غریب عوام کو ہے۔ ان لوگوں کو صرف اپنی کرسی کی لالچ ہے اور کچھ نہیں۔ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے وہ۔ اپنے مشن میں جو نکلے ہیں وہ تو بہتری واسطے کر رہے ہیں، ہم ساری قوم کے واسطے۔ اب ان لوگوں نے جو مہنگائی ختم کرنے آئے تھے، انہوں نے جو اشر کیا ہے عوام کا، وہ آپ لوگوں کے سامنے، تو کسی کو تو آنا ہے نا، کسی ایک کو تو آنا ہے نا۔ جو اب یہ تو نہیں ہے کہ اس طرح حالات چلیں گے، یہ تو غلط ہے۔ ملک کو ڈیفالٹ کر رہے ہیں یہ لوگ، تو اس طرح نہیں چلے گا۔ یہ سری لنکا سے برا حال ہو جائے گا اگر یہی حالات رہے تو لہذا کسی کو آنا چاہیے۔ کہ کافی ٹائم ہو گیا عمران خان کو، اگر کچھ تبدیلی نظر نہیں آئی۔ وہ کہتے ہیں تبدیلی آئے گی لیکن نظر نہیں آ رہی۔ کچھ نظر آئے نہ غریب عوام کو نظر آئے۔ بے روزگاری ختم نہیں ہوئی، بے روزگاری ختم ہو تو پتہ چلے غریب بندہ کیا کرے، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بہت مشکل ہو گیا۔ مہربانی ہوگی عمران خان صاحب کو، اگر ان کے ساتھ ہوتا تو غریب عوام کو دیکھتے ہیں نا، لیکن بہت مشکل ہے، نہیں دیکھے۔ میرا تو یہی رائے ہے، کوئی اور آنا چاہیے، فیل ہو گیا، بہت مشکل ہے۔ سب یہی کہتے تھے جب عمران آئے گا بھوکا کوئی نہیں مرے گا، کسی چھت کا وعدہ کیا ہمیں نہیں ملا، ہم اب تک کرے پر رو رہے ہیں۔ کہتا کہ ہم آپ کو مکان دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، کچھ نہیں ملا۔ 3 سال میں کیا دے گا؟ کچھ بھی نہیں ملا بیٹا، ہمیں پتہ ہے نا، مزدوری بچے کرتے ہیں، رات کو کلو آٹا کوئی اس وقت میں کھاتا ہے۔ آج 1700 1600 40 روپے گتھی آٹے نہیں۔ ہماری عمر بھی کوئی 30 سال کے لگ بھگ گزر رہی ہے۔ پہلے طاہر القادری صاحب نے مہم شروع کی تھی، پھر عمران خان صاحب نے کی، پھر نواز شریف نے قرضہ اتارو مہم شروع کی، ابھی پھر عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی کرپٹ سیاستدان ہیں، عمران خان سمیت، ان پہ لوگوں کا بڑا اعتماد تھا، یہ بھی چور نکلے، گھڑی چور نکل گیا، کوئی انہوں کیا چوری کیا، نواز شریف صاحب، ہم ان سب سے بیزار ہو چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ ساری مہمیں بند کر کے یہ اپنا گھر چلائیں اور ہمیں اپنا چلانے دیں۔ جو اصل لوگ ملک کو چلا رہے ہیں وہی چلائیں۔ یہ ویسے یہ پہلے کہہ رہے تھے جی سب کچھ 3 سال ہے ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم چلا رہے ہیں ملک، ہمارے فیصلے ہیں۔ جب کرسی سے اترے تو پھر کہتے ہیں کسی اور کے فیصلے ہیں۔ یہ کوئی مہم نہیں کامیاب ہوگی جب انہوں نے پہلے بھی 3 سال اور پتہ نہیں کتنے 22 دن کتنے حکومت کی ہے، تو اس میں بھی تباہی کی ہے۔ یہ پھر آئیں گے پھر تباہی ہوگی۔ نواز شریف آئیں گے وہ بھی تباہی کریں گے، زرداری صاحب آئیں گے وہ بھی تباہی کریں گے، الطاف حسین آئے گا وہ بھی۔ یہ جتنے بھی ہیں یہ مہمیں نہیں، یہ ان کو صدیہ بھی دے دینا تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک ہم اصل کی طرف نہیں جائیں گے، جو ہمارا آئین ہے، جو آئین کا آرٹیکل 1 ہے، ابھی ہمارے آرٹیکل 71 کا جو آئین ہے ہمارا جو چل رہا ہے، اس کو بھی 50 سال ہو گئے ہیں، 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو ابھی تک اس کے آرٹیکل 1 پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا، تو ہماری ترقی کیسے ہوگی مجھے بتائیں۔ آرٹیکل 1 یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں جو کچھ بھی ہوگا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہوگا۔ مجھے بتائیں کون سا قانون ہے، کون سے حقوق ہیں کسی بزرگ کو مل رہے ہیں، کسی جوان کو مل رہے ہیں، کسی کمیونٹی کو مل رہے ہیں، کسی مسلمان کو مل رہے ہیں، کسی عورت کو مل رہے ہیں، کسی بچے کو مل رہے ہیں، کسی دکاندار کو مل رہے ہیں، کسی کاروباری شخص کو مل رہے ہیں، یا کسی بھی طبقے کو مل رہے ہیں۔ کسی کو ادھر حق نہیں مل رہا، بس حق وہی لے رہے ہیں جو کوئی چند خاندان ہیں، یہ چند سیٹیں ہیں، پاورفل لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، جن کے پاس اقتدار کے سامان ہیں، جن کے پاس سب وہ غنڈہ گردی کے، بدماشی کے، عیاشی کے جو سامان ہیں،
وہ انہی کے ہی حقوق ہیں، آپ کے اور میرے کوئی حقوق نہیں ہیں، کسی غریب کے کوئی حقوق نہیں ہیں۔ یہ مہمات جتنی ہیں ہمیں اور تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ تو جو بھی اس ملک کو چلا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کون چلا رہے ہیں، آج تک ہمیں نہیں پتہ چلا اس ملک کیسے چل رہا ہے۔ تو ان سے ہماری دست بستہ درخواست ہے کہ آپ بھی کھل کے سامنے ہو کے چلائیں، جو لوگ اس چیز کو چلا رہے ہیں، پر اس طرح چلائیں جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے آج سے 75 سال پہلے قربانیاں دی ہیں، لہو دی ہے ہمارے بزرگوں نے، اور بڑے بڑے لوگوں نے اس کا خون اس ملک میں شامل ہے، اور اس کی بنیادیں بڑی پاک ہیں۔ تو اس کی دیواروں کو بھی اگر ہم ان بنیادوں پہ چلائیں گے تو تب ترقی کریں گے۔ جب تک ہمارے ملک میں اسلامی نظام نہیں نافذ ہوگا تب تک میں نہیں سیدھا ہو سکتا، تب تک کوئی وڈیرا نہیں سیدھا ہو سکتا، تب تک کوئی سیاستدان نہیں، کوئی بیوروکریٹ نہیں، کوئی یہ افسر نہیں، کوئی وہ کیا کہتے ہیں پولیس نہیں سیدھی ہو سکتی، فوج نہیں سیدھی ہو سکتی۔ سب کو پوچھنے والا ایک اسلام ہے۔ اسلام کے بغیر آپ کہیں کوئی عمران خان پوچھ لے گا، عمران خان تو اپنا گھر سیدھے طریقے سے نہیں چلا سکتا۔ نواز شریف صاحب کیا پوچھیں گے، وہ اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکتے۔ زرداری صاحب کیا پوچھیں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھ سکتا۔ صرف ایک کوئی کسی کو پوچھ سکتا ہے، آپ کو اور مجھے، اور ہمارے حق دے سکتا ہے، ہماری حفاظت کر سکتا ہے، ہماری بچوں کی تربیت کر سکتا ہے، تو وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام کے بغیر آپ کہیں کہ کوئی کچھ کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، یہ تو آپ نے جانا عوام کا رد عمل۔ عوام کا یہی کہنا تھا کہ اگر عمران خان کی مہنگائی کے خلاف الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو ہر سیاستدان آپس میں اقتدار کی جنگ ہی لڑ رہے ہیں، عوام کا کسی کو بھی خیال نہیں ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔